مسیح میں سلام سلام پاکستان، میں ہوں میزبان ساجد غوری۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کڑوا سچ ساجد غوری کے ساتھ۔ ناظرین، آج سوشل میڈیا کے اوپر ایک بہت ساری پوسٹیں ڈالی جا رہی ہیں جو کہ کڑوا سچ کے نام پر کی جا رہی ہیں۔ اس پیج کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ میں اپنا ایک یوٹیوب چینل کے اوپر کڑوا سچ پروگرام کرتا ہوں، کڑوا سچ ود ساجد غوری کے ساتھ۔ ناظرین، آج بات کریں گے اس ٹاپک کے اوپر جو کہ بڑا ہی حساس ٹاپک ہے، توہین مذہب۔ آپ نے سنا ہوگا کہ توہین مذہب کے نام پر ہماری کرسچن کمیونٹی کے اوپر بہت سارے الزامات لگے پاکستان کے اندر، اور لوگ ان کیسز کے ساتھ چل بھی رہے ہیں اور اس کیسز میں جیلوں میں بھی ہیں۔ لیکن آج ہماری ہی کمیونٹی سے توہین مذہب کے نام پر FIA میں ایک اپلیکیشن دی گئی۔ وہ اپلیکیشن ایک فرقہ احمدی جن کے پیشوار انگلینڈ میں اپنی تبلیغ چلا رہے ہیں، انہوں نے اپنے چینل کے اوپر خدا یسوع مسیح کے نام پر ایک بیانات جاری کیے جو کہ ناقابل برداشت ہے۔ اور کوئی بھی قوم اگر ان کے مذہب کے اوپر کوئی ایسے بیانات دیے جاتے ہیں تو وہ قوم سامنے کھڑی ہوتی ہے، اور توہین مذہب کے نام پر وہ قانونی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اسی قانون کو استعمال کرتے ہوئے مسیحا ملت پارٹی کے چیئرمین اسلم پرویز سوترا صاحب نے جب وہ بیانات سنے جو کہ احمدیہ فرقے سے ان کے پیشوا نے لندن میں بیٹھ کر اپنے چینل کے اوپر کیے، یہ ہمارے کرسچن کمیونٹی کے لیے یہ بڑے شرمندگی کی بات ہے کہ وہ بندہ انگلینڈ میں بیٹھ کر ایسے الزامات اور ایسے بیان دے رہا ہے۔ انہوں نے اپنی جماعت کے حوالے سے مسیحا ملت پارٹی جو ایک پاکستان کی سیاسی جماعت ہے، ان کے جو چیئرمین ہیں اسلم پرویز سوترا صاحب، انہوں نے FIA میں ان کے خلاف ایک اپلیکیشن دے دی۔ وہ اپلیکیشن کس طرح دی، کب یہ بیانات انہوں نے سنے، اسی حوالے سے جاننے کے لیے میں اس وقت مسیحا ملت پارٹی کے آفس میں موجود ہوں۔ تو آئیے جانتے ہیں اسلم پرویز سوترا صاحب سے کہ یہ کیا داستان ہے اور اس کیس کو یہ کس طرح ڈیل کریں گے۔ جی اسلم پرویز سوترا صاحب، پہلے تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے ہماری مسیح قوم کے لیے کہ احمدیہ فرقے سے کچھ بیانات ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام پر دیے گئے۔ وہ بیانات آپ نے سنے بھی، تو کس طرح آپ نے سوچا کہ ان کے خلاف اپلیکیشن دی جائے؟ مسیح یسوع کے قادر اور جلالی نام میں تمام سننے والوں کی سلامتی ہو۔ میں شکر گزار ہوں ساجد غوری صاحب آپ کا کہ آپ اس بڑے اہم ایشو پر گفتگو کے لیے میرے پاس تشریف لائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ویڈیو 18 جنوری کو میں نے اور میرے ساتھیوں نے دیکھی ہے، جس میں ایک بڑا معزز آدمی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب کی روایت کے مطابق اس نے سفید پگڑی باندھی ہوئی ہے، بہترین اس کے تن پر لباس ہے اور بڑا نفیس آدمی لگ رہا ہے۔ لیکن جب اس کی گفتگو سنے، جب اس کو میں نے اس ویڈیو کو سنا، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں حیران رہ گیا اور میرا دل انتہائی دکھی ہوا کہ ایک ایسی نفیس شکل رکھنے والا شخص جو ہے کس طرح کی گھناؤنی باتیں دنیا کے نجات دہندہ مسیح یسوع کے خلاف کہہ رہا ہے۔ ہم 18 جنوری کو اتفاق سے بیٹھے ہوئے تھے، پارٹی رہنما، اور ملکی جو حالات ہیں اس کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ تو اس دورانیہ میں نے کوئی نیوز دیکھنی تھی، میں نے اپنا فیس بک اوپن کیا ہے اور ایک ایسی مجھے تحریر میرے سامنے آئی جس میں مسیح یسوع کے متعلق لکھا تھا کہ جب اس نے اپنی دوبارہ آمد دنیا میں آمد کے متعلق بیان کیا تھا، اس وقت اس نے نشہ پیا ہوا تھا، اس نے شراب پی ہوئی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات پڑھنے کے بعد ایک دم میں نے ہوش میں آیا ہوں اور میں نے
اس کو دیکھا تو اس کے ساتھ ایک ویڈیو بھی اٹیچ تھی. پھر میں نے اس ویڈیو کو سنایا. سننے کے بعد چونکہ میں تو اس شخص کو جانتا نہیں تھا، میں نے پھر اس کے متعلق آفتاب گل میرے ساتھ تھے، ولیم جوید صاحب تھے، دیگر، میں نے ان سے کہا کہ یہ ذرا اس کا دیکھیں کہ یہ بندہ ہے کون. تو اس وقت پھر مجھے معلوم ہوا کہ یہ بندہ جو ہے، مجھے بتایا گیا کہ یہ مرزائیوں کی، احمدیوں کی جو بین الاقوامی تنظیم ہے اس کا سربراہ ہے، اور اس کا نام مرزا مسرور احمد ہے. اور جس دیدہ دلیری کے ساتھ وہ مسیح یسوع کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، گستاخ جملے ادا کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسے کوئی ڈر نہیں، اسے خدا کا خوف نہیں. اور افسوسناک عمل یہ ہے کہ وہ یورپ میں بیٹھا ہے اور یورپ کے سارے لوگ اسے مظلوم قرار دے کر اس کی مدد کر رہے ہیں، اسے مطلب تحفظ فراہم کر رہے ہیں، روپیہ پیسہ آپ وہ اکٹھا کر کے انہیں دیتے ہیں. اور وہ دنیا کے نجات دہندہ مسیح یسوع کے متعلق جو ہے وہ اتنی غلیظ زبان بول رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جس طرح سے یہ ہمارے سامنے چیز آئی ہے، بالکل ہم اسے جو ہے وہ ضرور آئینی اور قانونی طریقہ سے انجام تک پہنچانے کی کوشش کریں. اگر یورپ کی بات کرتے ہیں تو یورپ میں تو احمدی لا تعداد میں اس وقت موجود ہیں، اور اسی بات کے اوپر کہ ہمارے اوپر جو الزامات لگائے جاتے ہیں ہمیں مظلوم قرار دینے کے لیے اور ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے ٹارچر کرنے کے لیے، وہ یہاں سے نکلتے ہیں دوسرے ملکوں سے اور جا کے یورپ میں پناہ لے لیتے ہیں. تو وہیں پر جا کر وہ جن کی روٹی کھا رہے ہیں حوالے سے، خدا یسوع مسیح کے حوالے سے جب یہ بیانات دیتے ہیں، تو کیا وہاں کے فارنرز جو ہیں وہ نہیں سن رہے؟ وہاں کی جو ایجنسیز ہیں وہ نہیں یہ اس چیز کو واچ کر رہی ہوتی؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب کے سب ساؤل کے ساتھ جو فوجیں تھیں جاتی جولیت کے سامنے کھڑیں، فلسطینیوں کے مقابلے میں اسرائیل کی جو فوجیں ساؤل کی قیادت میں موجود تھیں، ساؤل سمیت سارے فوجیوں کی طرح یہ یورپی ہیں کہ جو ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ آ رہا ہے اور خدا اور اس کی امت اسرائیل کے خلاف وہ باتیں کر رہا ہے، گنونی باتیں کر رہا ہے، لیکن اسے کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھا. لیکن جب خدا کا سورما مقدس داؤد وہاں پر پہنچے ہیں تو پھر انہوں نے کس طرح سے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا، وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ ایک ہی نقطہ تھا اس کا. چونکہ اس نے زندہ خدا اور اس کی قوم اسرائیل کے خلاف گفتگو کی ہے، ان کی توہین کرتا ہے، اس لیے میں اس کے ساتھ لڑوں گا اور میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اس پر غالب آؤں گا، میرا خدا مجھے قوت بخشے گا. آمین. اور ہم نے بھی یہ نہیں دیکھا کہ میں جانتا ہوں کہ جو قادیانی ہیں بڑے طاقتور ہیں پاکستان میں بھی اور پاکستان کے باہر بھی، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. ہمیں صرف اور صرف خدا کی غیرت لے کر جس طرح داؤد آگے بڑھا اس طرح بڑھنا ہے، انجام کی پرواہ کیے بغیر جس طرح سٹیفنس جو ہے وہ انجام کی پرواہ کیے بغیر جو ہے مسیح یسوع جو دنیا کا نجات دہندہ ہے اس کی تبلیغ کر رہا ہے، ہمیں ایسا کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم پتہ نہیں ہم کدھر جا رہے ہیں، یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے کہ کوئی یہ کام جو پاکستان مسیحی ملت پارٹی کے کارکن کی حیثیت سے میں نے کیا ہے، یہ کام تو ایکچولی یہاں پر مذہبی لیڈران جو ہیں ان کا ہے، لیکن ہم نے اس میں پہل کر دی ہے، ہم نے اس کی بنیاد رکھ دی ہے. اب میں چاہوں گا کہ تمام چرچز اسے کنڈیم کریں،
تمام چرچز اس کے خلاف آواز بلند کریں کہ جو شخص مسیح یسوع اور اس کے خاندان گھرانے، ان کے لوگوں، اس کے پیروکاروں کے خلاف گفتگو، نازیبا گفتگو کرتا ہے، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور اس کا سارا لٹریچر جو ہے، تمام اس کی اشاعت ہو جانے والی بکس جو ہیں، ان سب کو بین ہونا چاہیے۔ جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ کینیڈا کے اندر بھی آپ نے ابھی آپ نے جب 2023 میں دیکھا اس ویڈیو کو، تو آج سے 2 سال پہلے بھی ایک واقعہ سننے میں آیا تھا کینیڈا کے اندر، ایک مال کے اندر جو ایک احمدیوں کا ایک بندہ تھا، وہ مال کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور کچھ کرسچنز پاکستانی لوگ جو ہیں ان کو بتا رہا ہے کہ یہ 25 دسمبر جو ہے یہ کوئی عیسیٰ نہیں، کوئی ایسے معاملات نہیں، یہ پیدائش کا تاریخ نہیں، یہ لوگ اپنے بنیادوں پہ اس کرسمس کو منا رہے ہیں۔ تو وہیں پر کچھ پاکستانی لوگوں نے وہاں پر اس کا کنڈیم کیا، اس کو بولا کہ تم کینیڈا میں بیٹھ کے کینیڈا کا کھا رہے ہو اور پھر بھی یہاں پر زندہ خدا کو، ان کی باتوں کو، ان کی پیدائش کے اوپر تم ہمیں تنقید کر رہے ہو کہ اس کو نہ مانیں۔ تو کیا وہاں پر کینیڈا میں نہیں ایسے کام ہو سکتے تھے، اپلیکیشن دی جا سکتی تھی؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب مقدس داؤد جاتی جولیت کے مقابلے میں اترا، اس سے پہلے وہاں پر فوجیں تھیں، بادشاہ تھا جو اس کی خود قیادت کر رہا تھا، سول بادشاہ، لیکن وہ فلسطینیوں اور ان کے سورما جو تھے، جاتی جولیت، ان کی طرف سے ہونے والی گستاخانہ جو جملے تھے اس کا جواب نہیں دیتے تھے، بلکہ خاموش تھے۔ اسی طرح سے یورپ سمیت ساری دنیا کے لوگ جو خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ سمجھ لیں کہ جس طرح سول بادشاہ اور اس کے لوگ تھے، اسی طرح کے یہ لوگ ہیں۔ اچھا، جس طرح آپ نے جس طرح پاکستان کے اندر اپلیکیشن دے دی ہے FIA میں، تو کیا جہاں پر سے یہ ٹیلی کاسٹ ہوا ہے وہاں پر آپ کے سورسز ہیں کچھ ایسے کہ وہاں پر بھی ان کے خلاف کی جائے؟ دیکھیں جی، ہم باقاعدہ پوری دنیا کو یہ بتائیں گے، ٹھیک ہے، تمام امبیسڈر جو ہیں تمام کنٹریز میں ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ انہیں وہاں پر بین کیا جائے، ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ جو شخص مسیح یسوع جو دنیا کا نجات دہندہ ہے، جس کے بارے میں قومیں جانتی ہیں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا، قومیں جانتی ہیں کہ وہ اس کے کلام سے، اس کے کلمے سے مردے زندہ ہوئے، اس کے کلمے سے کوڑی پاک صاف ہوئے، اس کے کلمے سے لنگڑے چلنے شروع ہوئے، ان کے کلمے سے تمام کائنات کے گناہ معاف ہوئے۔ جس طرح آپ نے پاکستان کے اندر یہ اپلیکیشن دے دی ہے، تو اگلا لائے عمل کیا ہے کہ آپ FIR کیسے لانچ کروائیں گے؟ FIR میں دیکھیں، ہم بالکل قانون کے مطابق ہم کل بھی جائیں گے، ہم نے آج بھی چکر لگایا ہے وہاں پر، ان لوگوں کا جو ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں، ہم بالکل سنجیدہ ہیں، اور اس کے بعد ہم سوشل میڈیا میں سے نکل کر ہم جنرل میڈیا کے پاس جائیں گے، پھر ہم عدالت ہے اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ اگر کہیں سنوائی نہیں ہوتی تو ہم لوگوں کو کال دیں گے، لوگ نکلیں گے، خدا کے لیے نکلیں گے، کیوں نہیں؟ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ابل رہے ہیں، ابالے کھا رہے ہیں کہ یہ حالت ہے قادیانوں کی کہ وہ مسیح یسوع جو ایک پاکیزہ ترین شخصیت ہے، جس کے نام سے بدروہیں کامتی ہیں، جن کے نام لینے سے ہمیشہ کی زندگی جو ہے آپ کو ڈلیور ہو جاتی ہے، مل جاتی ہے، اس کے خلاف جو ہے ایسی نزیبہ جو الفاظ استعمال کر رہا ہے، اس کے متعلق سب لوگ ابلے ہوئے ہیں کہ اسے سزا ملنی چاہیے۔ جس طرح ہمارے کمیونٹی میں، کرسچن کمیونٹی میں بھی توہین مذہب کے نام پر لوگوں کو سزائے دلوانے کے لیے جیلوں میں جایا جاتا ہے، تو کیا آپ کی اس ایپلیکیشن سے احمدی فرقے کو کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھو جی، میں مسلمان بھائیوں کے لیے ایک اہم پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کے چینل کی وساطت سے۔ یہ بہت بڑے غلطی میں ہے، یہ اپنے محلوں میں، اپنے دیہاتوں میں
شہروں اور قصبوں میں اپنی ذاتی رنجش کی بنا پر کرسچنوں کو پریشان کرنے کے لیے جو توہین مذہب کا قانون 295C ہے اسے مسیحیوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ اس سے قوت مل رہی ہے قادیانیوں کو، جو مسیح یسوع کے بھی خلاف ہیں، پرافٹ محمد پیس دی اپان ہم کے بھی خلاف ہیں۔ اب مسلمانوں کو جن کے ساتھ لڑنا ہے ان کے خلاف تو لڑنے ان کے خلاف تو وہ تیاری سے جانے کے لیے تیار نہیں، لیکن وہی قانون جو قادیانیوں کے لیے انہوں نے اسپیشلی کہتے ہیں ہم نے بنوایا، وہ مسیحیوں کے خلاف جو ہے وہ غلط اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ کیونکہ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں کوئی ایسا مسیح نہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمیت کسی نبی کی شان میں گستاخی کرے اور اعلان کرے جی میں گستاخی کر رہا ہوں۔ لیکن قادیانی تو سر عام مسیحی اور مسلمانوں کے جو مذہبی جذبات ہیں انہیں مجروح کر رہے ہیں، لیکن کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں۔ ہم بار بار کہتے ہیں جتنے لوگوں کے خلاف انہوں نے 295C کی FIR درج کروائی ہیں، کسی ایک FIR میں یہ بتا دیں، یہ ڈنڈے مار مار کے لوگوں کو جلا دینے کا خوف کر کر کے کہتے ہیں کہ جی آپ نے یہ جرم کیا ہے آپ مانیں، اور لوگ آج تک کوئی ایسا کیس سامنے نہیں آیا جس میں یہ ثابت ہو سکے کہ کسی شخص نے کہا جی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے پرافٹ محمد پیس دی اپان ہم کے خلاف اپنی زبان کو کھولا ہے، کوئی ان کے خلاف جملہ بولا ہے۔ تو جو لوگ مانتے نہیں، جو لوگ کرتے نہیں، ان کے خلاف وہ قانون استعمال کر رہے ہیں جو انہوں نے اصل گستاخوں کے خلاف بنایا ہے۔ یعنی کہ ان کا عقیدہ تو یہ تھا کہ ہم قادیانی جو مذہب کے خلاف باتیں کرتے ہیں، جو پرافٹ محمد پیس دی اپان ہم کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ہم ان کے خلاف یہ قانون بنا رہے ہیں۔ لیکن اس کا استعمال جو ہے اور اس کا پھر فائدہ، قادیانی اس قانون کا بھی فائدہ لے رہے ہیں۔ قادیانی جب کرسچنوں کے خلاف FIR ہو رہی ہیں تو وہ پوری دنیا کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ کرسچنوں اور قادیانیوں کے خلاف جو ہے، اور کرسچن جو ہے وہ جب شور کرتے ہیں تو اس کا فائدہ جو ہے وہ قادیانی لیتے ہیں جو گستاخی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اس سے فائدہ تو نہیں ہوگا کہ آپ کی اپلیکیشن جو دے دی ہے آپ نے ان کے خلاف، تو اس سے قائدین فائدہ نہیں دے سکتے؟ نہیں، قادیانی اس سے فائدہ کیوں لیں گے؟ ان کی تو ویڈیو سامنے آئی ہوئی ہے، وہ بتائیں نا کہ یہ ویڈیو فیک ہے، یہ ویڈیو کسی نے بنائی ہے۔ وہ تو ویڈیو ہمیں ملی ہے فیس بک پہ، اور وہ فیس بک پہ ملنے والی ویڈیو جو ہے اس پہ ابھی تک کسی نے انکاری نہیں کی کہ یہ میری نہیں ہے جی، فیک ہے۔ توہین مذہب کی اگر بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب پاکستان کے اندر کرسچن کمیونٹی کی تعداد زیادہ ہے اور وہ مظلوم ہیں، اور احمدیوں کی تعداد کم ہے، وہ طاقتور ہیں۔ دیکھیں یہی ایک وجہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ مسیحیوں کو استعمال کیا ہے۔ جب مذہب کے نام پر انہوں نے کوئی ہوا دینی ہو تو پھر وہ کسی نہ کسی شکل میں ہمارے لوگوں میں آ گھستے ہیں اور آ کر اپنا کام جو ہے وہ اسے جاری وساری کر دیتے۔ اس کیس کے حوالے سے ہماری کمیونٹی کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں مرزا مسرور احمد جو بین الاقوامی سربراہ ہیں احمدیہ جماعت کے، تمام لوگوں کو اس کی طرف سے جو انہوں نے مسیح یسوع کی شان میں گستاخی کی ہے، گستاخانہ جملے بولے ہیں، اس کی مذمت کے لیے تمام لوگوں کو سوشل میڈیا پر آنا ہوگا، اور اگر حکومت نے، ہماری ریاست نے اس کے خلاف قانونی کارروائی نہ کی، اس کو سزا نہ دی، تو پھر میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ سب لوگ جو ہے وہ سڑکوں پر آئیں۔ بہت شکریہ اسلم فسوتہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ تھے، اور بڑا ہی اہم ایشو جس کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ توہین رسالت کی اگر بات کرتے ہیں، دوسرے ممالک میں جب کبھی ایسے واقعات ہوتے ہیں تو اس کا ریئیکشن پاکستان کے اندر ہوتا ہے، اور خاص طور پر کمیونٹی میں
نفسا نفسی ہو جاتی ہے اور یہاں پر مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ ہڑتالیں کرتی ہیں، سارے معاملات کو دیکھتی ہیں، لیکن جب خدا یسوع مسیح کے اوپر اس طرح کے بیانات جاری کیے گئے، احمدیہ فرقے کے پیشوار جو ہیں جہاں کہیں بھی وہ بیٹھے ہیں، اگر وہ ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں ایسے بیانات کو، تو کیا پوری دنیا میں جو ہماری کرسچن کمیونٹی کے لوگ ہیں کیا وہ چپ کیوں ہیں؟ اگر باہر بیٹھ کر وہ یہ بیانات جاری کر رہے ہیں جو کہ خدا یسوع مسیح کے عزت کے خلاف ہیں، کوئی بھی مذہب ہو اس کا احترام کرنا ہر ایک شخص کی ذمہ داری ہے جو کہ اہل کتاب ہے۔ کرسچن کمیونٹی ان کے لیے خدا یسوع مسیح کا زندہ آسمان پر چلے جانا قوم کے لیے، وہ کرسچن کمیونٹی کے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے ہیں، تو ہم سب کو ان کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر اسلام کی بات کرتے ہیں، جتنے بھی علماء پیغمبر دنیا میں آئے، اگر وہ ان کو نہیں مانتے تو ان کا مذہب کمپلیٹ نہیں۔ تو یہ بھی خدا یسوع مسیح بھی کے اوپر اگر کوئی ان کی عزت کے اوپر کوئی ایسے بیانات جاری کرے گا تو اس کے لیے اسلام کے جو پیروکار ہیں، جو لوگ ہیں، ان کو بھی سامنے آنے کی ضرورت ہے، جس طرح مسیحا ملت پارٹی کے چیئرمین سامنے آئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہماری ساری جو کمیونٹی ہے ان کو ایک ساتھ ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ اس بیانات کے اوپر اگر ہم آواز نہیں اٹھائیں گے تو یہ بیانات اس طرح ہی آتے رہیں گے۔ پھر ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ، مجھے اور کیمرہ مین کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔